السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ تعالیٰ نے سال کے پورے دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں سے 10 ذوالحجہ یوم النحر کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں سے افضل قرار دیا. آج کا دن اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ دن ہے. اللہ تعالیٰ کو آج کا دن بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے. اس دن کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اچھا اور محبوب ہے. آج کا دن اس لیے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. آج کا دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑے عمل کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ یوم النحر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان قربانی کرتا ہے. قربانی جس نبی کی سنت ہے اس کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف قربانی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یا اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی طریقے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہہ کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور نبی علیہ السلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ آپ بھی اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلے، ان کی ملت کی پیروی کریں. اور ان کے واسطے سے ہمیں بھی حکم ملا کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنے اعمال کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کا پرچار کرتے ہوئے گزری ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے گزری ہے، اور ان کی پوری زندگی ابتلاؤں کے اندر، آزمائشوں کے اندر گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے نمبر لے کر کامیاب ہوئے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے صرف 3 آزمائشیں جو بڑی بڑی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سن کے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش، باقی تو پوری زندگی ان کی آزمائشوں سے بڑی، لیکن سب سے بڑی آزمائش جو آئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم مجھے رب کیوں نہیں مانتا؟ سارے لوگ جتنے بھی یہاں پہ رہتے ہیں مجھے رب مانتے ہیں اور مجھے اپنا خالق مانتے ہیں، تو مجھے رب کیوں نہیں مانتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں تمہیں رب کیوں مانوں؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس کے اختیار میں ہے، کس کو زندہ کر دے، جس کو مرضی موت دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس پاگل نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے سمجھا تھا کہ کسی بھی انسان کو پکڑ کے میں مار دوں گا، اس کا مطلب ہے موت دے دینا، اور اس نے ایسا کیا، راہ جاتے ہوئے کسی بھی انسان کو پکڑا، قتل کیا، کہتا لو میں نے مار دیا ہے، اور کسی ایسے قیدی کو پکڑا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو اس نے رہا کر دیا، کہتا لو میں نے اس کو زندگی دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی، مباحثہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، اس سے دلائل کا مطالبہ یہ نہیں کیا کہ اس کو زندہ اور مردہ نہیں کہتے، بلکہ اگلی دلیل دی، کہا ایسی دلیل دیتے ہیں کہ اس کو اگر جواب آئے ہی نہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ آج بھی ہر مشرک کے لیے یہی دلیل ہے، جو اپنے آپ کو حاجت روا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کا دعوے دار سمجھتے ہیں کہ ہم ساری کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی آج یہی دلیل ہے کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو مغرب سے سورج طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ، ہم اس کو الہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ میں تمہیں رب تب مانوں گا جب تم سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا فوراً کافر حیران ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، فوراً غصے میں آیا۔ اور جب دلائل کا تبادلہ ہو، فریق مخالف کے پاس دلائل نہ ہو تو آگے سے بھی لڑائی جھگڑا مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کو غصہ آیا، کہنے لگا اس کے لیے پورے شہر کے اندر آگ جلائی جائے جو کہ بہت بڑی آگ ہو اور اس کے اندر اس کو پھینک دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورے شہر کے لوگوں نے ثواب کی نیت سے لکڑیاں اکٹھی کی، ہر بندہ تقرب کے لیے، اپنے آپ کو ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہر بندہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں لے کر آ رہا ہے۔ نمرود نے کہا اتنی بڑی آگ جلائی جائے کہ کوئی بندہ اس کے پاس سے بھی نہ گزر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ رہے ہیں، ذرہ برابر بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ میں آگ سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ مخفی کر لیتا ہوں، اپنے دل میں چھپا لیتا ہوں، ظاہر میں اس کو کہہ دیتا ہوں، نہیں، بلکہ فوری۔ نمرود نے پھر دوبارہ پوچھا، رب مانتے ہو کہ آگ میں پھینکوں؟ کہتا جاؤ جو مرضی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے اونچی آواز سے اعلان کیا، میرا رب نمرود نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو کسی بھی انسان کو زندگی دے سکتا ہے، جو کسی بھی انسان کو موت دے سکتا ہے۔ آج میں اس کے لیے اتنا کام کر رہا ہوں اور اسی کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ آگ میں پھینکنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا، منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا تھا۔ جب منجنیق میں بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے، اے ابراہیم مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا آپ شہید ہو جائیں گے کہ بچ جائیں گے، لیکن میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے لائق کوئی کام ہے تو ابھی بتائیں، میں ابھی ہوا والے فرشتے کو حکم دوں گا، وہ آگ کو ختم کر دے گا، پانی والے فرشتے کو حکم دوں گا، آگ کو ختم کر دے گا، آپ ذرہ برابر صرف ایک اشارہ کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے جبرائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔
انسان کا اپنے رب پر اعتماد اور یقین اتنا ہونا چاہیے کہ میں جتنی مرضی بڑی مشکل میں پھنس جاؤں لیکن میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی مجھے بچانے والا ہے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے مجھے بچائے گا تو کون؟ میرا اللہ بچائے گا۔ ہر انسان کا، مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کہی تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانا، یہ توحید کا اقرار کیا، اللہ نے بھی مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، یہ نہیں پتا تھا کہ آگ مجھے جلائے گی یا چھوڑ دے گی، نہیں پتا تھا، یہی پتا تھا کہ آگ نے جلا دینا ہے۔ فوری آگ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنی شروع ہو جائے، تم اتنی ٹھنڈی ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا کہ نہ ابراہیم کو سردی لگے اور نہ ہی اس کو گرمی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس لحاظ سے بھی مدد کی اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ دوسری بڑی آزمائش کیا آئی؟ بڑھاپے کی عمر ہے، ساری عمر گزر گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا نہیں کیا، بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، بوڑھے ہو چکے ہیں، چھوٹا سا بیٹا ہاتھ میں پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پوری عمر گزر گئی ہے، مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نہیں نوازا، آج بیٹا عطا کیا ہے، بڑے خوش ہیں، اپنی گودی میں لے کر خوشی سے آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کو کسی نعمت کی تمنا ہو، اس کو بڑی دیر بعد جا کے وہ نعمت ملے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو آزماؤں تو صحیح، کہیں اس کے دل میں میری محبت سے زیادہ اپنے بیٹے کی محبت تو نہیں۔ فوری حکم دیا اپنے بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو، ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ کھیتی ہوگی، نہ پانی ہوگا، نہ کھانا ہوگا، ایسی بے آب و آباد وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ فوری ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، یا رب ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چنانے کی چونکہ چنانچہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا یا اللہ اتنی دیر بعد بیٹا دیا ہے اب تھوڑی دیر تو رہنے دو، نہیں کہا، فوری اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، بچے کو بھی ساتھ لیا، 1-2 دن کا بچہ ہے اس کو ساتھ لے کر ایسی وادی میں چھوڑ کے آئے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، ایک بے آب و آباد وادی میں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ جب چھوڑ کے واپس آنے لگے، زبان خاموش، کوئی بات نہیں کر رہے، اماں حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا اے ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں پہ جا رہے ہو؟ یہاں پہ ہمارا خیال کون رکھے گا؟ ہمیں کھانا کون دے گا؟ ہمیں پانی کون دے گا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ جب یہ پوچھا کہاں جا رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے ابراہیم علیہ السلام، پھر انہوں نے آواز دی بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ 3 مرتبہ پوچھا، پھر آخر میں اماں حاجرہ نے کہا یہ بتائیں آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے منہ سے کچھ نہیں کہا، نہیں بول سکتے تھے، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اماں حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا فیصلہ ہے، نہیں، فوری کہا جب اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ جائیں، ہمارے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی، جب یہ بات کہی تو اپنے بیٹے کے لیے، بیٹے کو پیاس لگی ہے، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کہ کہیں دور سے کوئی قافلہ مجھے نظر آئے میں اس کو بلاؤں پانی کے لیے، میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے۔ جب یہ دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی ادا پسند آئی، فرمایا قیامت تک کے لیے ہر انسان جو عمرہ کرے گا یا حج کرے گا، اس کا عمرہ اور حج تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا۔ ایک خاندان کی پورے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے حج عمرے کا طریقہ بنا دیا دوڑنے کو۔ پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے پاؤں رگڑے، انہوں نے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمزم نکلی، پانی نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک وادی کے اندر چھوڑا۔ اس سے بھی بڑی آزمائش جب تھوڑا سا بیٹا بڑا ہوا، ابھی بالغ نہیں ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعی، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو بندہ رونے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فلما بلغ معه السعی، دوسری بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو انسان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ کبھی آگے چلتی ہے کبھی پیچھے چلتی ہے، بیٹا کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے، اور آوازیں لگاتا ہے، ابا جی کی آوازیں لگاتا ہے، صدائیں لگاتا ہے۔
باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے میرا بیٹا کبھی آگے چل رہا ہے کبھی پیچھے چل رہا ہے، باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے ملنے کے لیے، باپ کے آگے پیچھے بیٹا دوڑ رہا ہے۔ جب آگے نکلا بیٹا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب آئی، اس سے اگلے دن بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور کہنے لگے اسی لمحات کے اندر، باپ پیچھے ہے بیٹا آگے ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، چھوٹا سا بیٹا ہے، بالغ نہیں ہوا، ابھی تقریباً 10-11 سال کی عمر ہوگی، بیٹا آگے دوڑ رہا ہے۔ ابراہیم باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ خواب دیکھا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں حکم نہیں دیا، صرف خواب دیکھا ہے۔ اور انبیاء کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی اتنا عظیم، کہنے لگا یا ابا تفعل ما تؤمر، یا اباتی، اے میرے ابا جی، یا اباتی کے اندر جو درد ہے وہ صرف عربی لغت جاننے والا ہی جان سکتا ہے۔ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے جان سے پیارے ابا جان، یا اباتی افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کے حکم کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ بیٹا بھی اتنا عظیم، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، ابھی نبی نہیں بنے اسماعیل علیہ السلام، لیکن بچپن کے اندر ہی کہنے لگے میں صبر کروں گا، آپ چھری چلا دیں۔ اس منظر کو تصور میں لائیں، باپ ہے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کو لٹایا ہوا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے جب دونوں فرما بردار ہو گئے اور انہوں نے اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا، الٹا لٹایا کہ اگر میں سیدھا لٹاؤں گا کہیں میرے دل میں شیطان وسوسے نہ ڈال دے کہ بیٹا ہے کیوں چھری چلا رہا ہے، الٹا لٹایا، چھری رکھی، پھیرنے لگے، چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری نے کاٹنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے اسی وقت آواز دی اے ابراہیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے تو صرف تمہیں خواب دکھایا تھا، بظاہر حکم نہیں دیا تھا، صرف خواب کے اندر یہ منظر دکھایا تھا کہ تو اپنے بیٹے پر چھری چلا رہا ہے، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تیرے خواب کی سچائی کا بدلہ تجھے ایسے دیں گے۔ فوری اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، ایک بہت بڑی قربانی ذبح، یعنی جس کو بعض مفسرین نے مینڈا بھی لکھا ہے، مینڈا اللہ تعالیٰ نے اوپر جنت سے بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے کیا، مینڈے کو نیچے لٹایا، مینڈے کے اوپر چھری چلی، جب آنکھیں کھولی اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی، اور وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فرض کیا ہے قربانی کو، قربانی جو نبی ابراہیم کی سنت ہے، ان کی باقی طریقے بھی ہیں، ان کی باقی سنتیں بھی ہیں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی، اپنی پوری زندگی اللہ کی وحدانیت کے لیے وقف کر دی۔ ہمیں بھی آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا پرچار کریں اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ جتنی مرضی کو بڑی پریشانی آ جائے، ایک طرف ہمارا کاروبار ہے، ایک طرف مال و دولت ہے، ایک طرف ہماری جان ہے، ایک طرف پورے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ کی توحید ہے، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہیں، یا اپنی مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں، یا اپنے عزیز و اقارب کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر ہم اس کے الٹ ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کو چھوڑ کر اگر اپنے مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ یہ قربانی صرف متقین کی قبول کرتا ہے، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر سنائیں، جب انہوں نے اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، تو جب دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا اس میں غصے والی کیا بات ہے، مجھے قتل نہ کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی صرف متقین کی قبول کرتا ہے۔ اور متقی بننے کے لیے انسان کو سب سے پہلے نمازی ہونا ضروری ہے۔ انسان اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، دن میں نمازوں کی سستی کرتا ہے، اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے ایک بھی نماز دن میں رہ جاتی ہے، اس انسان کو چاہیے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرے، اپنی نمازیں مکمل کرے، پھر قربانی کرے۔ اگر نمازیں مکمل نہیں کرتا، نمازوں میں جان بوجھ کے سستی کرتا ہے، اس کا قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ قربانی متقین کی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی آج قربانی کرنی ہے ان تمام بندوں کی قربانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، خالصتاً اپنی رضا کے لیے یا اللہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اور اتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جس طرح عید کے اندر عید کی نماز ضروری ہے اور اس کے ساتھ خطبہ ضروری ہے، اسی طرح دعا میں شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ تمام احباب ضرور دعا کریں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، للأحياء منهم والأموات، للأحياء منهم والأموات، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ ہم میں سے جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں تھیں یا اللہ ان کو معاف کر کے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے یا اللہ ہماری نماز پڑھنا قبول و منظور فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنا، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ جتنے مسلمان تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان کے گھر جان مال میں اللہ برکتیں عطا فرما،
یا اللہ اس مسجد میں جتنے بزرگ ہیں یا اللہ ان تمام بزرگوں کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان تمام بزرگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بزرگ ہوتے ہیں یہ مسجد کی رونق ہوتے ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہماری قربانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جتنے مسلمان قربانی کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانی قبول فرما، جتنے مسلمان نہیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان قربانی نہیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ عشرہ ذو الحجہ گزر چکا ہے یا اللہ اس میں جتنے اعمال کرنے چاہیے تھے یا اللہ ہم نہیں کر سکے، یا اللہ اس کی قدر جتنی کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، یا اللہ ان دنوں کے اندر بھی یا اللہ جتنے ہم سے گناہ ہو گئے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ جتنے نیک اعمال کیے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ بن مانگے عطا فرما، اللہ قیامت کو اللہ حوض کوثر پر اپنے نبی کے ہاتھوں سے اللہ جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.